الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وقال تعالی فی القرآن المجید: یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: لکل نبی رفیق ورفیقی فی جنت عثمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رواہ ترمذی۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم نے اپنے کلام کی ابتدا اس دعا کے بعد جو سورہ فاتحہ کہلاتی ہے الف لام میم سے کی ہے، اور الف لام میم کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا ترس لوگوں کو ہدایت فراہم کرے گی، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے دیا ہے رزق اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا غیب پر ایمان لانے کے بعد نماز کا قیام کرنا، اور نماز کے قیام کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرآن پاک کا بہت بڑا بلکہ سب سے زیادہ مطالبہ ہے۔ یعنی دو حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق، اللہ کے حق کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اس کو ادا کیسے کیا جائے گا اللہ کے حق کو؟ سر جھکا کر کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، اس کی پوری جو ہیئت ہے بہترین انداز میں، جس کو نماز کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور ہم جو ہیں اپنی بندگی کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بندوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ دو مل کر کے اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق جب ہم پورا کر دیتے ہیں تو ہم مومن ہوتے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق جس طریقے سے ہے، اس کو میں ایک دوسرے انداز سے کہوں، اگر بات یہاں ایک دم اچانک ذہن میں آ گئی تو میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ ایک بار حضور نبی اکرم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام آپ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ مختلف قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ ہر شخص آپ کے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ شریک تھے۔ تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ تین چیزوں میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے بیویاں پسند ہیں، اور مجھے نماز پسند ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بات فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات فرمائی۔ حضرت عثمان کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ تو بات جن کی چل رہی ہے انہی کی بات سے شروع کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ جیسے تین کی بات چل رہی تھی سب کی، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز پسند ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز مجھے پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر دینا۔ سوچیے آپ، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو اللہ کا حق تھا، تو کلام پاک کو پڑھنا تھا،
اور بندوں کے حق کو دو انداز سے انہوں نے پیش کیا، دو طریقے سے پیش کیا، دو جگہ پیش کیا۔ ایک یہ کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی یہ صحیح تعبیر ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں جن کی بنا پر آپ کو جنتی ہونے کا پروانہ ملا ہے، اس میں سب سے بڑا کارنامہ، سب سے زیادہ بڑے کارنامے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ تو آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے 5 میموریبل واقعات سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے 3 واقعات تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی اس میں بھی قُلِ الْعَفْوُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے ایک جگہ پر، بلکہ ایک جگہ اور بھی ہے خرچ کرنے کے تعلق سے، یعنی کتنی جگہ، بلکہ سورہ کے آخر میں بہت لمبی تفصیل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والوں کے بارے میں۔ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ قرآن میں بہت آتا ہے۔ تو جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو اس میں فرمایا ہے کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں نبی اکرم کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوُ، جو بھی تمہاری اپنی احتیاج سے اضافہ ہو، ایکسٹرا ہو، زیادہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ قرآن نے کہہ دیا، جو بھی تمہارے اپنی ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ کر سکتا کوئی؟ کر رہا ہے کوئی؟ مگر اگر جب پوچھ رہے ہیں تو پوچھنے والے بھی صحابہ کرامی ہیں، ان میں ہر عثمان غنی جیسے لوگ ہی ہوں گے وہ جو بھی، تو پھر اس کی معراج کوئی کر سکتا تھا اگر، تو وہی لوگ تھے جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توا پھکنی تک بھی دے دیا تھا اللہ کی راہ میں، اور یہ کہا تھا گھر پر اللہ اس کا رسول ہی چھوڑا نہیں، یہ سبھی کو چلے آیا اللہ کا رسول، اور گھر پر کچھ ہے رہ گیا ہے اے ابو بکر، کہنے کا اللہ اس کا رسول ہے۔ تو وہ تو ہوا ایک سب کچھ خرچ کر دینا، وہ اس مقام پر تو صدیقیت، مقام صدیقیت ہے، وہ تو مقام صدیقیت ہے، وہ تو میں بتا چکا۔ اب مقام اس عثمانی کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ 2 طریقوں سے آنکا جاتا ہے خرچ کرنے کا۔ ایک تو آنکا جاتا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں نے اس میں کتنا خرچ کر دیا، وہ تو صدیقیت ہے، سبھی کر دیا خرچ، سبھی کچھ دے دیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کوانٹم، جس کو گنا جا سکتا ہے، اب میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کوانٹم اور گنا، کوانٹٹی وائز کچھ خرچ کرنا، اس کو یعنی آپ کے تاریخ کی کتابوں میں پریزرو کر دیا گیا ہے، وہ ڈاکومنٹ جو ہے مستند ڈاکومنٹس ہیں۔ اب میں پہلا واقعہ سناتا ہوں۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی اس پر خاصا لوڈ ہو گیا۔ اس کے بہت سے مظاہر ہوئے، لیکن پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی وہاں پر جو تھا وہ اس کی قلت ہونے لگی۔ تو وہاں پر ایک یہودی کا کنواں تھا، اور یہودی نے جو ہے اس پر، آپ جانتے ہیں یہودیوں نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں اور سازشیں کی ہیں، تو اس نے جو ہے قیل و قال شروع کر دی، اور پانی نہیں لینے دیتا تھا وہ۔ اور پانی لینا کوئی بات، چلو وہ تو لینے دیتا ہی نہیں کیونکہ اس کا مالک تھا، یہ تو حق ہے اس کا کہ وہ روکے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ لیتا تھا۔ یہ ہے غلط بات، جو ساہوکاری ہوتی ہے یہودیوں کی، وہ ساہوکاری کا اظہار کر رہا تھا کہ جہاں قلت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی والے طریقے سے، اس نے کہا کہ نہیں میں تو اتنے پیسے لوں گا۔ جیسے آج بھی ہندوستان میں جو پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے 10 روپے سے 20 روپے اور 20 روپے سے 50 روپے کی کا 1 لیٹر پانی مل جاتا ہے کہیں کہیں، اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، اسی قسم کی چیز ہونے لگی۔ وہ بئر روما کہلاتا ہے، ایک کنواں تھا مدینے میں، اس کا نام بئر روما تھا، روما۔
یہودی کا تھا وہ. اب جب بیچارے غریب مسلمان وہ کہاں سے ادا کرتے, بہت پریشانی ہونے لگی. کچھ لوگ ادھر سے ادھر سے بیچاروں کو دلوا دیا کرتے تھے دوسرے لوگ, لیکن ایسے کام تو بنتا نہیں ہے. بہت پریشانی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے تو اس کے لیے جنت کا میں وعدہ دیتا ہوں, بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے, کچھ نہیں بولے, خاموشی سے چلے گئے, اٹھے اور جا کر کے یہودی سے بات کی تو مول تول کرنے لگے. تو نالائق تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, میں بتا رہا ہوں. تو اس نے قیمت پہلے منع کرنے لگا کہ نہیں بیچوں گا میں, اور پھر زیادہ کہا تو قیمت اتنی بتا دی اس نے کہ لے ہی نہ پائیں. اس کو تو پریشان کرنا تھا, آپ کو پتہ ہی. انہوں نے کہا نہیں تم جتنے کو چاہو بتاؤ قیمت. تو اس نے کہا کہ میں آدھا کنواں دوں گا صرف. بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں وہ آدھا پانی پر طے ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے 12,000 درہم میں آدھا پانی تمہارا, ہمارا. ایک دن پانی تم استعمال کرو گے, ایک دن ہم استعمال کریں گے. تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ تم لوگ میری طرف سے پانی لو گے, کیونکہ مقصد وہی تھا. اب اس سے کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ ادھر کے اس سے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی, سپلائی کم ہے. تو جب مسلمان زیادہ پانی لینے لگے تو مصیبت اس کی آئی. اب پانی زیادہ کھینچنے لگا, حالانکہ ایک ہی دن کھینچتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ کے. اب اس نے دیکھا اچھا یہ تو اس سے کچھ نہیں ہوا, لیکن ہوا یہ کہ اس کے جو کسٹمر تھے وہ کسٹمر ختم ہو گئے. کسٹمر تو یہی تھے, اب بک نہیں رہا پانی اس کا. تو بعد میں کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم آدھا بھی لے لو اور جو رہ گیا ہے. حضرت عثمان سے کہا, تو حضرت عثمان نے کہا بتاؤ کتنے کا. تو اب وہ 12,000 تو کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اب بیچ رہا ہے خود وہ. تو 8,000 میں اس نے کہا میں دے دوں گا. تو 12 + 8 20,000 درہم میں پورا کنواں اللہ کے نام پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا. سب سے پہلے آپ نے کام کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ تھا, آپ کی طرف سے بات آئی تھی, مسلمانوں کے لیے پہلا کام آپ نے کیا. اس کے بعد ہی اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے کی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں آ کر کے مسجد نبوی بنائی, جیسے بھی آپ کو پتا ہے. تو مسجد نبوی جو بنائی تو وہ چھوٹی تھی شروع میں. اب ہجرت کر کے مسلمان اور آنے لگے اور اللہ کے کرم سے احسان سے اور مسلمان زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو گئے. اللہ نے دین قبول کرنے لگے, اسلام قبول کرنے لگے. تو مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی. جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تو ایک دن اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس مسجد کی توسیع میں حصہ لے گا اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجوں کی بشارت ہے. سوچ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, نفیر عام ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کے قریب ہی متصل ہی ایک زمین کا ٹکڑا ہے, وہ اگر خرید لیا جائے تو اس سے کام بن جائے گا. تو انہوں نے جا کر کے ان مالکان سے بات کی, مالک سے بات کی جن کا ٹکڑا تھا, اور معلوم ہے آپ کو 20 سے 25,000 درہم کا وہ ٹکڑا ملا. ظاہر زمین کی قیمت تو زیادہ ویسے بھی تھی, تو اس سے بھی زیادہ دیر روما سے بھی زیادہ قیمت کی زمین ملی. تو انہوں نے سب کی سب اللہ کی راہ میں یہ دے دی. اور ظاہر ہے یہ تو مسجد کے لیے تھا, وہ تو اللہ کی راہ میں ویسے ہی تھی. یہ دوسرا بڑا کارنامہ ہے میموریبل جو اللہ کی راہ میں حضرت عثمان غنی رضی. اور دونوں کے معاملے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی جنت کی. ایک میں جنت کی, ایک میں جنت میں اعلیٰ درجے کی. مسجد ہوتی ہے اس کے لیے. اب میں تیسرا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہی کا ہے, اور وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے واقعہ. سن 9 ہجری میں آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے روم کا بادشاہ جب اس نے اپنی فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دی, اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کو معلوم ہوا, تو آپ نے یہاں پر اس کے لیے یہ باقاعدہ یہ سوچا, انتظام کیا کہ یہاں پر فوج کشی کی جائے, فوج لے کے جایا جائے, خود آگے بڑھ کر اقدامی طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ لوگ آئیں ہمارے پاس,
ہم ڈیفینس نہیں کریں گے بلکہ ہمیں جانا ہوگا۔ آپ نے نفیر عام کر دیا، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بری حالت تھی، غربت کی، قحط سالی تھی کئی سال سے، سخت گرمی کے کا زمانہ تھا، اور اب کئی سال کے بعد جو ہے کھجوریں پکنے والی تھی لیکن ابھی نہیں پکی تھی، بہت بری حالت۔ تو آپ کو معلوم ہے نفیر عام کر دی، 30,000 اس میں جو ہے مجاہدین جو ہے لشکر ان کا گیا تھا۔ حضور نے کہا باقاعدہ جو جتنا چاہے لے آئے، اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو اس پر میں نے وہ قصہ سنایا ہے، حضرت ابوبکر کا قصہ تھا کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، حضرت عمر نے آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ بتا چکا دونوں کے بارے میں۔ اب میں تیسرے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نے اللہ کی راہ میں سب مال دے دیا تھا، جو کچھ بھی تھا، بیچارہ غریب تھا، وہ شخص جتنا بھی تھا اس نے دے دیا، دوسرے نے آدھا مال دے دیا۔ اب تیسرا شخص سنیے، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہے کیا کہا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پوری فوج کا تہائی خرچ میں دوں گا، 30,000 کا لشکر 10,000 کا خرچہ ادا کرنے کے لیے کون بول رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کروڑوں روپے ہوتا ہے، کروڑوں روپے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا میں دوں گا۔ اچھا چلیے، یہ بات بہت بڑی بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے، حساب لگایا جائے 4-5 کروڑ بنتے ہیں حساب میں، لیکن انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی اور اللہ کے رسول مجھ سے لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ کیا معلوم کیا کہا انہوں نے؟ کیا دیا؟ اس کے علاوہ 1/3 خرچے کے علاوہ 1,000 اونٹ میری طرف سے، 70 گھوڑے میری طرف سے، اور 1,000 دینار کی تھالی میری طرف سے، سب ملا کر تقریباً 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لگا لیجئے 1,000 اونٹ کی قیمت آپ لگا لیجئے، آج بھی کروڑوں میں بنتی ہے، لگا لیجئے آپ 70 گھوڑے، اصیل جنگی گھوڑے، ان کی قیمت آپ بتا دیجئے کتنے ہوتے ہیں، آپ بھی لگا لیجئے کروڑ میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول وہ تھیلی ہاتھ میں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے اب عثمان کو جنت سے اس کا کوئی عمل نہیں روک پائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں اب عثمان کے کسی عمل کی وجہ سے بھی وہ جنت سے نہیں رک پائے گا۔ اس کا مطلب اب اس کی کوئی غلطی جو بھی ہوگی اللہ سب غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ سوچ لیجیے یہ بات جو کہہ رہا ہے حضور نے فرمائی، بالکل صحیح فرمائی ہے کہ گویا آپ دیکھ رہے تھے آگے کوئی غلطی اگر ہوگی بھی عثمان سے تو اللہ جنت میں دے گا، تو جنت ان کے لیے ہے۔ تو بار بار یہ کہا، یہ 3 واقعات ہیں، میں یہیں پر بات آج ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے کچھ بھی واقعات جو ہم سنیں گے یا کبھی ہم نے تاریخوں سے سنے ہیں یا پڑھے ہیں، ان میں جو غلطیوں کا امکان نظر آتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اجتہادی غلطی اگر ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو جنت کی بشارت ان کو دی تھی، اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی وہ برحق ہے۔ آپ بے شک جنتی ہیں اور جنت کے اعلیٰ مراتب آپ کے لیے مقدر ہیں۔ اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں کوئی شک شائبہ بھی نہ ہمارے دل میں آئے، اور ان سے محبت ہمارے اندر دلوں میں ڈال دے، جاگونی کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔